کبھی کبھی تاریخ کے اوراق میں ایسے چہرے چمکتے ہیں جن کی روشنی زمانوں کو منور کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک درخشاں ستارہ تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو النورین کہا، یعنی دو نوروں والا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور قرآن سے محبت کرنے والے ایک عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی، انہوں نے اپنے مال سے اسلام کو سینچا، انہوں نے ہر موقع پر امت کے لیے قربانی دی۔ لیکن تاریخ کے بدترین فتنے نے سر اٹھایا۔ مدینہ کے اطراف سے کچھ فتنہ پرور لوگ جمع ہونے لگے، جھوٹے الزام، جھوٹے خطوط، بے بنیاد باتیں، اور پھر خلیفہ وقت کے گھر کا محاصرہ۔ 40 دن 40 راتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قید رہے، نہ بد دعا کی نہ بتلا لیا۔ صحابہ نے تلوار تھامنے کی اجازت مانگی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب ایک مسلمان کا خون بہے۔ اور پھر وہ صبح آئی جس دن عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، گود میں قرآن رکھا ہوا تھا، تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی دوران باغی دیوار پھلانگ کر اندر گھس آئے۔ پہلا وار ہاتھ پر، خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تجھے ان سے کافی ہے۔ پھر 1 2 وار اور یوں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان اللہ سے جا ملے۔ نہ کسی جنگ کا میدان تھا، نہ نعرے، بس ایک مظلوم خاموش شہادت۔ وہ خلیفہ جس نے امت کے لیے خون دیا، آج اپنے ہی گھر میں شہید کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دفن کیا، لیکن یہ زمین کا یہ خاموش کونا قیامت تک کے لیے بولتا رہے گا۔ یہاں وہ ہستی سو رہی ہے جسے قرآن سے محبت تھی، جسے امت سے وفا تھی، جس نے ہمیں صبر سکھایا۔ اے اللہ، ہمیں عثمان کی حیا، ان کا صبر، ان کی قربانی اور قرآن سے محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔